البنی نے کہا کہ جیسا آپ بہتر سمجھیں، کہا کہ ہم عباس کو آزمانا چاہتے ہیں، عباس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مولا علی نے جو ہے عباس کو جنگ کے ہر ہنر سکھا دیے۔ مولا عباس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی رہتی، لہٰذا تیر کٹ کٹ کر کے گرتے رہتے۔ ہر جنگ کا حلوہ جو ہے سکھا رکھا تھا مولا کائنات نے۔ عباس کو بلایا، ام البنی نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، اے میرے والی وارث، مجھے اپنے دودھ پر اور آپ کے خون پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ شریف النفس ماں کہہ رہی ہے کہ اے میرے والی وارث، مجھے اپنے دودھ پر اور آپ کے خون پر پورا بھروسہ ہے، لہذا جب چاہیں عباس کو آزمائیں۔ عباس کو بلایا گیا، عباس قریب آئے، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ کہا بابا آپ نے بلایا؟ کہا میرے لال میں نے بلایا، سینے سے لگایا۔ کہا میرے لال، ہم نے تمہاری عبادت کا جو ایک مقصد رکھا ہے، لہٰذا ہم نے جو تمہیں مانگا ایک خاص مقصد کے لیے مانگا ہے، ہم چاہتے ہیں آج تمہیں آزمایا جائے۔ کہا بابا جب چاہیں آزما لیں۔ کہا پھر ایک کھلا باغ میں چلے جاؤ اور دیکھو آج تمہیں اجازت ہے، کوئی بھی باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ بس یہ سننا تھا۔ مولا عباس جو ہے باغ میں پہنچے۔ آج تلوار جو ہے نیام میں نہیں ہے بلکہ جو ہے نیام سے باہر نکلی ہے۔ ہوا تھم تھم کے چل رہی ہے، زمین سکون سے ہے، آسمان میں بجلیاں چمکنا بند ہو گئی ہیں، اس لیے کہ عباس کو آج جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ جنات نے باغوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ علی کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے آج اسے قتل کر ڈالو، کوئی باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ کہ اتنے میں رات کا ایک پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا، کہ اتنے میں کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار ہے جو چلا آ رہا ہے۔ عباس نے وہیں سے آواز لگائی کہ آنے والے شاید تجھے آج معلوم نہیں ہے، آج مجھے خود میرے بابا نے یہ تلوار دی ہے، اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہے تو واپس چلا جا۔ اب آنے والا گھوڑ سوار ہے اور قریب آیا، اور آتے ہی اس نے ایک جسارت یہ کی کہ ایک پیڑ کو پکڑا اور اس طریقے سے ہلایا جیسے کہ کوئی ڈالی کو ہلا دیتا ہے، کوئی شاخ کو ہلا دیتا ہے۔ اب عباس نے دیکھا کہ آنے والا بھی جو ہے شجاعت میں کم نہیں ہے، طاقت میں کم نہیں ہے، لہٰذا اتنے میں پھر مولا عباس قریب پہنچے گا، تجھے معلوم نہیں ہے آج میرے بابا نے خود مجھے یہ تلوار دی ہے۔ بس جیسے ہی وہ قریب پہنچے تو آنے والا گھوڑ سوار کہتا ہے عباس باتیں خوب ہو گئیں، اب اگر ہمت ہے تو تلوار بھی نکالو، تلوار کی بھی باتیں سن لی جائیں۔ لہٰذا ادھر سے انہوں نے تلوار نکالی، ادھر سے گھوڑ سوار نے تلوار نکالی۔ اب دونوں میں جنگ ہونے لگی، لیکن دونوں میں جنگ ہو رہی ہے اس لیے کہ ازانی محترم دیکھیں، اس نے یہ بھی ادھر سے آنے والا، اس نے بھی مانگا اسے، اس کے بھی خون رنگوں میں وہی خون ہے، اس کی بھی رگوں میں وہی خون ہے، لوہے سے لوہا ٹکرا رہا ہے، بجلیاں جو ہیں چمک رہی ہیں، اتنے میں جنگ ہوتی رہی۔ اب اس جنگ کو جو ہے کوئی راوی لکھنے والا ہونا چاہیے تھا، لہذا پروردگار نے یہ انتظام کیا کہ اس جنگ کا جو ہے کوئی راوی پیدا کیا جائے۔ سلوات پڑھنے کا اب پروردگار نے چاہا کہ اس راوی کو بھی پیدا کیا جائے کہ تاکہ جو ہے اس جنگ کو جو ہے پوشیدہ نہ رہ جائے، یہ جنگ کی تاریخوں میں لکھی جائے۔ اب ادھر جنگ ہو رہی ہے، لوہے سے لوہا ٹکرا رہا ہے، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، کہ اتنے میں باغ کے قریب ایک یہودی کا جو ہے مکان تھا، اس یہودی کو رات میں بھوک لگی، اس نے اپنی زوجہ کو جگایا کہ جاؤ مجھے بھوک لگی ہے، فلاں جگہ پر جو ہے
جنگ کر رہے ہیں، نہ وہ کمزور پڑ رہا ہے نہ یہ کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے کہ جو اس کی رگوں میں خون ہے وہی اس کی رگوں میں خون ہے۔ اب دونوں آپس میں جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جب صبح نمودار ہونے لگی تو جو گھڑ سوار آیا تھا اس نے ایسی خراش لگائی غازی ابوالفضل عباس کے، لہٰذا اس کے بعد ایک جملہ کہا، عباس بہت شجاع ہو، بہت بہادر ہو، لیکن ابھی میرے برابر نہیں پہنچے۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے مولا۔ اب غازی ابوالفضل عباس وہیں سے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے گھر میں آئے اور گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے رونے لگی، آنکھوں میں آنسو میں ام المؤمنین قریب پہنچی، کہا میرے لال رو کیوں رہے ہو؟ کہا اماں بابا کو مجھ سے بہت امیدیں ہیں، بہت لگاؤ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شجاعت کا وارث کوئی بنے، لہذا میں ان کا وارث نہ بن سکا، اس لیے کہ جو انہوں نے حکم دیا تھا اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکی۔ اتنے میں مولا قریب آئے اور آنے کے بعد عباس کو کلیجے سے لگایا، کہا میرے لال۔ عباس اور زیادہ گریا کرتے ہیں، کہا بابا آپ کو مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، لیکن میں اس آپ کی محنت پر کھڑا نہ اتر سکا، بس اتنا کہنا تھا۔ مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا، اے میرے لال عباس، میں نے خیبر کو اکھاڑا، اندر کو پچھاڑا، مرحب کو مارا، لیکن علی کے کبھی ہاتھ نہیں کر پائے، لیکن اے عباس جب میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا تو علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک سلوات پڑھنے میں یہ شجاعت مولا عباس رضی اللہ عنہ جب 9 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں تو یہ بہادری کا عالم ہے۔ اس وقت مولا عباس نے کہا بابا وہ آپ نے کہا ہاں میرے لال، میں تمہیں آزمانے کے لیے آیا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ جو میں نے ہنر تمہیں سکھائے ہیں کہیں تم نے اسے فراموش تو نہیں کر دیا، بھلا تو نہیں کیا۔ بس اس کے بعد مولا عباس نے فرمایا بابا پھر کیسا پایا؟ کہا جیسا میں نے سوچا تھا اس سے بہتر پایا، یقیناً کربلا جس مقصد کے لیے ہم نے مانگا تھا اس مقصد میں محترم محجم کی 8 تعلیم ہو گئی، جس مقصد کے لیے مولا کائنات نے عباس کو مانگا تھا۔ حسین مدینے میں یہ کہہ کے روکتے رہے عباس ابھی کربلا نہیں ہے، عباس کربلا نہیں ہے، لیکن جب کربلا آئی شب عاشور عباس تلوار یہ کہہ کے سائیکل کر رہے تھے، تلوار لگا رہے تھے کہ کل تو شجاعت دکھانے کا موقع ہے، کل تو جنگ کرنے کا موقع ہے، لہذا آج کل صبح انہیں جو ہے دکھائیں گے کہ عباس کی تلوار کیسے چلتی ہے۔ لیکن مولا امام حسین یہ کہے کہ تلوار کو توڑ دیا، بھیا عباس کربلا ضرور آ گئی ہے لیکن جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر میدان میں جمنا ہی چاہتے ہو تمہارا تو پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ ہزارے گرامی آپ صبح سے لے کر کے اب تک مولا عباس کی شہادت کو سن رہے ہیں۔ اہل حرم کو سب سے زیادہ جو بھروسہ تھا وہ عباس پر تھا، مدینے سے لے کر کے کربلا تک ہر ایک کو عباس پر بھروسہ ہے، اور صرف اہل حرم کو ہی نہیں بلکہ ان کے گھر میں رہنے والی کنیزوں کو غلاموں کو بھی عباس کا بھروسہ ہے۔ میں 10 محرم سے آگے بڑھ کے مسائل کا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہمیں تمام ہو جائے گا محترم سنیں گے تو عباس پر کتنا بھروسہ ہے، خود اہل حرم کو کتنا بھروسہ ہے اور کنیزوں کو کتنا بھروسہ ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم سے بازار کوفہ میں پہنچا ہے، اس وقت مولا حسین کے گھر میں رہنے والی کنیز کے جس کا نام رضیہ، اب سنیں کتنا بھروسہ ہے۔ درس قرآن شہزادی زینب کبریٰ سے لیا اور شہزادی نے اس کی شادی کروائی تھی عبداللہ نامی شخص سے۔ جب یہ رخصت ہونے لگی تو شہزادی کی خدمت میں آ کے کہتی ہے شہزادی اگر اللہ نے مجھے کوئی بیٹی عطا کی تو میں اسے آپ کی خدمت میں دے دوں گی تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے، آپ کی کنیز بن کر رہے۔ وقت گزرتا رہا لیکن اللہ نے کوئی اولاد عطا نہیں کی۔ رضیہ نے اپنے شوہر عبداللہ سے کہا کہ تم بازار کوفہ جایا کرو اور وہاں سے کوئی اچھی کنیز دیکھو جو معصوم سی صورت ہو، یعنی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، لہٰذا اسے خرید کر لاؤ اور ہم اسے شہزادی کی خدمت میں دے دیں گے۔ اللہ نے ہمیں بیٹی نہیں دی تو کیا ہوا، ہم کسی کنیز کو خرید کر شہزادی کی خدمت میں دے دیں گے۔ بس عبداللہ اس روز سے روز جاتا تھا بازار میں، واپس آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ پہنچا اور شہزادی سکینہ کو شبر نے اس مقام پر لے جا کے کھڑا کرنا چاہا
जहां पर कनीज़ें फरोख्त की जाती थी। शहजादी सकीना का जुमला पढ़ने लगा, मुझे नहीं मालूम आप किस तरह से क्रिया करेंगे। शहजादी सकीना को चाहे तो उस मकाम पर खड़ा करे जहां पर कनीज़ें फरोख्त की जाती थी। जनाब सकीना शहजादी ज़ैनब से कहती है, फूफी अम्मा, क्या बाबा की फहरिस्ते का कलम ये भी लिखा था कि मुझे कनीज़ों के साथ बेचा जाएगा? शहजादी ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना घबराओ नहीं, अभी हम जिंदा हैं, हर सितम वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हुसैन की निशानी को कनीज़ों में बेचा जाए, बाजारों में बेचा जाए। लो अजीजों, अब्दुल्ला ने सकीना को देखा, सकीना को देखा, वही मंजर याद आया कि मेरी ज़ौजा ने कहा था मासूम सी सूरत, अच्छे खानदान वाली। इसने देखा जनाब सकीना के छोटे छोटे बाल हैं, लेकिन पर्दे का इतना ख्याल है कि अपने छोटे छोटे हाथों को चेहरे पर रखे हुए हैं। क्या इससे शरीफ खानदान की बच्ची और कौन हो सकती है? ये कह के अपने घर आया और आने के बाद रज़िया से कहने लगा, ऐ बीवी, तुमने जैसी कनीज़ कहा था आज मैंने बाजार में देख ली है, मैं चाहता हूँ एक बार तुम भी चल करके देख लो, फिर उसके बाद हम उस बच्ची को खरीद लेंगे। रज़िया ने कहा, अब्दुल्ला तुम होश में तो हो? अरे मेरी शहजादी ने मना किया था कि कभी बाजारों में तमाशाइयों का मजमा देखने ना जाना। मैं शहजादी की कनीज़ हूँ। शौहर का इसरार बढ़ा कर जब तक तुम देखोगे नहीं, हम तब तक उस बच्ची को खरीदेंगे नहीं। जब इसरार बढ़ा शौहर का, क्या अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, पहले मैं पर्दा कर लूं, उसके बाद बाजार में चलते हैं, क़यामत का गिरिया करेंगे जाने मोहतरम। ये कहे कि उसने पर्दा किया, अपने साथ 2-3 कनीज़ों को लिया और ये कहे करके बाजार में आई। अब जब बाजार में आई तो कुछ बीवियों को देखा जो अपने बालों से पर्दा किए हुए हैं। अब इन बीवियों को देखता है। उसके बाद जनाब रज़िया कहती हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब, अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर। शहजादी ज़ैनब के कानों में आवाज आई, सैयदे सज्जाद से कहती है, बेटा सैयदे सज्जाद, लगता है इस बाजार में कोई हमारा चाहने वाला आ गया है। रज़िया करीब आई और आने के बाद जनाब सज्जाद के करीब पहुंची। अब्दुल्ला ने इशारा किया उंगली से, कहा देखो उस बच्ची को हमने देखा है, बस ये उंगली का इशारा करना था। उसके बाद रज़िया ने कुछ बीवियों को और देखा जो बालों से पर्दा किए हुए हैं। एक मर्द शहजादी ज़ैनब से मुखातिब होकर के कहती है, ऐ बीवी कहाँ की रहने वाली हो? बड़ी शरीफ घराने की मालूम होती हो। अरे पर्दा तो हम अहले हरम से चला है, बनी हाशिम से चला है, तुम्हें पर्दे का इतना ख्याल, कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा क्या जुर्म था? शहजादी ज़ैनब कहती हैं, हमने इस्लाम को बचाया। कहाँ की रहने वाली हो? कहा हम मदीने के रहने वाले हैं, बस नाम मदीने का आना था। कहा अच्छा मदीने की रहने वाली हो, ये बताओ तुम असीर की जा रही थी, क्या मेरा मौला हुसैन उस वक्त मौजूद नहीं था? इसलिए कि मुझे अक्सर मालूम है, मैंने खूब देखा है कि कितने ही असीरों को मेरे मौला हुसैन ने आजाद कराया है। क्या तेरा मौला हुसैन सफर पर गया हुआ था? क्या अच्छा मौला नहीं थे तो क्या मेरी शहजादी की नहीं थी? इसलिए कि मैंने खूब देखा है कि कितने असीरों को मेरी शहजादी ने आजाद कराया है। क्या तेरी शहजादी मजबूर थी? उसके बाद शहजादी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, ऐ रज़िया, क्या तुम्हारी शहजादी ने मना नहीं किया था कि तमाशाइयों को मजमा देखने नहीं जाना? फिर क्यों बाजार में आई हो? इतना सुनना था। ये बीवी कहती है, ऐ बीवी, ये जुमला तो मेरी शहजादी ने मुझसे कहा था। आप कौन है? आपको मेरा नाम कैसे मालूम?
کرے حرم چاہے نو